سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پی ٹی ایم کا ابھی 11 تاریخ کو یقیناً ہو رہا ہے وہ پروگرام، ان کا جو پشتون قومی جرگہ انہوں نے بلایا ہے، لیکن جو ان کا نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، تو وہ ان جماعتوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کے نیریٹو سے الگ ہے، وہ بہت ڈفرینس ہے اس میں، اور جو مرکزی جماعتیں ہیں تو اس میں سے کوئی تو نہیں جا رہا ہے۔ کل تو مولانا کی پارٹی نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے جا بھی نہیں سکتے، لیکن پی ٹی آئی پتہ نہیں ان کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم تو جائیں گے، حالانکہ اگر آپ مرکزی جماعت ہیں، اگر آپ کے پارٹی چیئرمین پرائم منسٹر رہے ہیں اور آپ کو فیڈریشن کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر آپ ایسی جگہوں پہ کیسے جاتے ہیں، ایسے اجتماعات میں؟ اور آپ دیکھیں تاریخی طور پر بھی کچھ حقائق ہیں۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی، ایم آر ڈی کی تحریک اٹھی، پیپلز پارٹی بہت رد عمل دے رہی تھی سیاسی میدان میں، تو انہی دنوں سندھ میں سندھو دیش کی تحریک اٹھی، جی ایم سید کی علیحدگی کی، لیکن وہی پیپلز پارٹی جو ناراض تھی، جو بھٹو کا لاش لے کر گئی تھی، وہی پیپلز پارٹی تھی جو سندھو دیش تحریک کے مقابل کھڑی ہوئی اور مرکز کے ساتھ کھڑی ہوئی، مرکز کو کمک فراہم کر دیا، اس کو سیاسی مدد فراہم کی، اور ناراضگی کے باوجود اب پی ٹی ایم کے اس میں ٹھیک ہے، اس میں اے این پی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے نا، اے این پی کی تو پالیسی یہ ہے، وہ تو ایک قوم پرست جماعت ہے پختون بیلٹ میں، اور پہلے دن سے ان کی یہی پالیسی رہی ہے، تو ان کے لیے تو برا نہیں ہے، لیکن حیران اس پر ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمیں دوسرے صوبوں سے بھی ووٹ ملا ہے، ہماری حکومتیں بھی رہی ہے، وزیر اعظم بھی ہمارے رہے ہیں، تو جب آپ کا سٹانس یہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یا تو ان کے نیریٹو کے ساتھ چلے یا ان کے نیریٹو کو رد کرے، ایک بات کرے آپ۔ دوسری بات یہ کہ منظور پشتین کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو کیا ایسے موقع پہ یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی؟ اور اس کے دوسرے دن طالبان نے یا خوارج نے ان کے پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا، تو ایک عجیب کشمکش ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہاں پر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے اندر فیصلے کا شدید فقدان ہے، وہاں پر کوئی اعلیٰ سطح کی سوچ نہیں ہے، تاریخی حقائق سے بھی نابلد ہیں۔ ہاں، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگی ہے، اور یہ پابندی جو لگی ہے تو اس کے پس پردہ کچھ محرکات ہیں، کچھ انفارمیشن ہے۔ ایک تو یہ اس سے جڑا ہے کہ جو جنرل فیض حمید سے انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں، یا جو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل تھے ان سے انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، اور کچھ ایسی اطلاعات تھی کہ ان ملاقاتوں کا اس پر اثر پڑ رہا ہے، جو عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے کچھ اثرات یہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی کمیونیکیٹ ہو رہے تھے کچھ معاملات۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باہر کے لوگوں کے ایکٹیویٹیز کچھ مشکوک تھے، اس پر بھی نظر تھی کہ یعنی کچھ سفارتکار تھے، کچھ ویسے باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، کچھ پاکستانی جو اوورسیز ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن تھے، تو شاید احتیاط کے طور پر فی الحال پابندی لگا دی گئی ہے، تاکہ تمام معاملات اور تمام صورتحال کو سمجھا جائے، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن فی الحال احتیاط کے طور پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ بالکل، مشال یوسفزئی کا آج وہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور آپ کا سوال کہ 16 ستمبر کو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مشال یوسفزئی کو دوبارہ واپس لائے جا رہا ہے۔ پہلے وہ ایڈوائزر تھی، اور نیا نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے تو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر کی حیثیت سے، اور میں نے اس پہ 15-20 دن پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ واپس آ رہی ہے۔
دیکھیں مشال کی بہت اہمیت ہے خصوصاً بنی گالہ کے اندر. اس کی واپسی سے کچھ اشارے مل رہے ہیں. ایک تو علی امین گنڈاپور اور مشال کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پہلے دن سے ہے. جب کچھ زکوٰۃ کے پیسے تھے، کچھ اس طرح کا کچھ فنڈ تھا، تو اس پہ فیصلہ ہوا تھا. علی امین نے کہا کہ یہ پیسے ایم پی ایز جو ہمارے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دیں گے. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میٹنگ میں. لیکن جب مشال گئی، یہ پچھلے روزوں کی بات ہے، جب مشال گئی تو اس نے عمران خان کی ایک بڑی تصویر لگا لی اور تقریر بھی کر لی، اور چونکہ وہ ان الیکٹڈ بھی ہیں اور وہ پیسے دینے لگی لوگوں کو، وہ میڈیا پہ بھی وہ یہ بات آئی. تو دوسرے دن علی امین گنڈاپور نے مشال کو بلایا اور اس کی اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ ہمارا فیصلہ تو کچھ اور ہو چکا تھا میٹنگ میں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو یہ تناؤ کا ایویڈنس ہے. دوسری بات، جب مشال نے فارچونر گاڑی کا تقاضا کیا تھا تو پھر اسے میڈیا میں کون لے کر آیا تھا اس لیٹر کو؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ آپس کے اختلافات، اور پھر علی امین گنڈاپور نے اس کو برطرف بھی کیا. اس پر کچھ دباؤ بھی آیا تھا بنی گالہ سے، لیکن اس وقت اس نے دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کیا. اب اس موقع پہ یہ نوٹیفیکیشن کافی دنوں سے اس کے ٹیبل پر پڑا تھا، یعنی 16 ستمبر کو تو میں ٹویٹ کر چکا تھا کہ مشال کا نوٹیفیکیشن ان کے ٹیبل پر پہنچ چکا ہے. تو پھر یہ 20-25 دن کیوں لگے بیچ میں؟ یہ اس لیے لگے کہ علی امین احتجاج میں آتے اور پھر گم ہوتے، پھر ان کے بارے میں ایک رد عمل بنا، پھر صوبائی اسمبلی کے اندر کچھ تناؤ کی کیفیت تھی ان کے خلاف. تو علی امین گنڈاپور ایک قدر کمزور پوزیشن پر ہیں تنظیمی حوالے سے، گو کہ وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں لیکن چیف منسٹر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ان کے نیچے اندر سطح پہ ایک مخالفت موجود ہے، بڑی مخالفت جو عمران خان کے ساتھ ہے. اب وہ کمزور پوزیشن پر تھے، تو میرے معلومات کے مطابق ان کو بتایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ مشال کا نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا. اور یہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مشال کا ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا ہے، چونکہ وہ کمزور پوزیشن بھی تھے. جب وہ غائب ہوئے تھے، جب وہ صوبائی اسمبلی میں گئے، پھر صوبائی اسمبلی کسی نے ان کے حق میں کوئی بڑی تقریر بھی سامنے نہیں آئی، تو اسی دوران ان سے مشال کے حوالے سے پوچھا گیا اور پھر انہیں فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا. اب مشال کی واپسی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک تو وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں، خصوصاً جو صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، ایک تو وہ ان پر نظر رکھے گی، ایک ان کے ساتھ رابطہ بھی بڑھانے کے لیے، چونکہ مشال کا سب کو پتہ ہے کہ اس کے رسوخ ہیں اور کون ان کی پشت پر ہے. تو دراصل ان کو ایک ڈیفیکٹیو چیف منسٹر کے طور پر سامنے لایا گیا، اور اس کے پیچھے علی امین گنڈاپور کو قابو میں رکھنے کا راز ہے کہ علی امین گنڈاپور کم از کم تنظیمی سطح پر قابو میں رہیں. ظاہر مشال کے آنے سے ان کے رابطے بھی بڑھیں گے ایم پی ایز کے ساتھ، وہ ہر وقت وہاں آفس میں بیٹھی ہوگی، ایم پی ایز آتے جاتے ہوں گے، جو بنی گالہ سے یا اڈیالہ سے جو میسج ہوگا وہ بھی مشال کے تھرو جائے گا. جو تنظیم ہے پارٹی کی تو تنظیمی طور پر بھی کمیونیکیٹ کرے گا. تو ایک اہم ترین بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بالکل یہ بات ہے. پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں یا جو ایم پی ایز بھی ہیں، یعنی پارٹی کے منتخب لوگ، وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں حیرت انگیز کمی آئی ہے، اور خصوصاً جب سنجانی
میں جلسہ ہوا اور علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی، پھر اس کے بعد لاہور جب وہ جا رہے تھے پھر جو زبان استعمال ہوئی، پھر ان کے وزیر تعلیم جو علی امین گنڈاپور کے بہت قریب ہے، مینا خان افریدی، اور مینا خان افریدی یہ پراپر پشاور سے منتخب ہوئے ہیں، اور سمر بلور جو اس کے بشیر بلور صاحب کی بہو ہیں ان کو شکست دی تھی۔ تو پھر مینا خان افریدی نے اسمبلی میں تقریر کی اور مریم نواز کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی۔ تو پنڈی میں جب جلسہ ہو رہا تھا لیاقت باغ میں، تو اس میں پنجاب دکھائی نہیں دیا، اس میں مقامی قیادت تو موجود تھی، سیما بیا طاہر، راشد حفیظ، اعجاز جازی، یہ جو مقامی پنڈی کے لوگ تھے یہ موجود تھے، لیکن پورے پنجاب سے کہیں قیادت بھی دکھائی نہیں دی اور باہر سے کارکن بھی نہیں آئے۔ پھر جب احتجاج ہوا تو احتجاج میں صرف پختونخوا سے لوگ آئے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں پی ٹی آئی کے بہت کم کارکن تھے، یہ ایسے ہی جو فارغ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ جاتے، یہ زیادہ تر وہی لوگ تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت کم تعداد تھی، اس میں جو تنظیمیں تھیں ان کی انہوں نے کوئی خاص شرکت نہیں کی تھی۔ اچھا، جب احتجاج کے لیے آئے تو پھر بھی پنجاب دکھائی نہیں دیا، یعنی پنجاب نے ایک طرح سے بائیکاٹ کر دیا، وہ گالم گلوچ کا اور وہ بد زبانی کا، اور پنجاب کی نفسیات بھی یہ ہیں۔ پنجاب میں احتجاج کی کال دی گئی تو پنجاب تو نہیں نکلا، حالانکہ پنجاب ڈرتا تو کبھی نہیں ہے۔ وہ بھٹو صاحب کو برطرف کیا اور ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تو پنجاب ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، سب سے بڑی ریزسٹنس پنجاب میں دکھائی دی، حتیٰ کہ خود سوزیاں کر لی تھی اور کوڑے کھائے تھے ان کے کارکن اور ان کے لیڈر تمام ڈٹے ہوئے تھے۔ اور پھر نواز شریف کے خلاف مشرف نے جب ان کو معزول کیا اور ماشاء اللہ لگائے تو پھر بھی پنجاب نے ریزسٹنس کی۔ تو پھر اس قدر نرم حالات میں پنجاب کے کیسے پیچھے ہٹے گا؟ پنجاب گھبرایا نہیں ہے، پنجاب ناراض ہے، اور اسی ناراضگی پر ایم پی ایز اور ایم این ایز کی نظر ہے۔ اگر یہ مقبولیت کم ہوئی تو پھر بہت بڑا سرپرائز ملے گا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور بہت سے ممبران جو ان کے ہیں وہ شاید پارٹی سے چلے جائے، اور پھر 63A کے بعد تو صورتحال بھی بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو خاموشی رہے گی، اور پنجاب کے منتخب ممبران جو ہیں وہ حالات کا جائزہ لیں گے، مقبولیت کے پیمانے کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک ڈراسٹک چینج دیکھنے میں آ سکتی ہے۔